मुझे बताया गया कि गाड़ी नीचे गिरी, उसमें तकरीबन कुछ 6 अफराद जो हैं उनकी शहादत हुई। मुझे तो रास्ता नजर नहीं आया कहीं पर, तो बस एक ऐसा रास्ता था जो पहाड़ को काट के बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे हम इसको रोड कह सकें। और दूसरी बात, जो यहाँ पर हादसात मुख्तलिफ औकात में होते रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी वजह इन रोडों का ना होना और ये जो अबतरी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर टूटे हुए पुल होंगे, रोडें नहीं होंगी, रास्ते नहीं होंगे, तो जाहिर बात है कि उसमें हादसात तो फिर होते हैं। मैं तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, शायद इससे ज्यादा, मैं कंदिया गया था। और इसलिए गया था कि वहां पर एक गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरी थी और उसकी वजह से तकरीबन वहां पर कोई 22-23-24 के करीब शहादतें हुई। तो जब मैं उस पुल पर पहुंचा और वो पुल मैंने देखा, मैं रातों रात मैंने सफर किया, तकरीबन सारी रात हम सफर करते रहे और अलग सुबह हम कंदिया में दाखिल हुए और फिर अंदर उस पुल तक पहुंचने में हमें तकरीबन कुछ 4-5-6 घंटे मजीद लग गए। तो मैं उस पुल पे खड़े होके यही बात उस वक्त मैं कर रहा था कि यहाँ पर अगर हादसे नहीं होंगे तो और क्या होगा। वहां पे कोई ऐसे वहां पर सिलसिले नहीं है कि जो हादसात को बचा सके। वहां पे लकड़ी का पुल था, ना बाएं कुछ था ना दाएं कुछ था, और ऐसे था पुल सराज पे से किसी ने गुजरना है। और क्या गलती थी जो मुझे उस वक्त बताई गई कि गाड़ी का जो ड्राइवर था उससे रिवर्स गियर लगा हुआ था, और जब उसने मुसाफिरों को बिठाया और उसने जब एक्सीलेटर पे पांव रखा तो गाड़ी बड़ी स्पीड से पीछे गई और उसकी कोई रुकावट नहीं थी कि उसको रोक सके, और सीधी दरिया में। और उसकी वजह से कुछ 23-24 के करीब शहादतें हुई वहां पर, और कई डेड बॉडी तो मिली भी नहीं उस वक्त। अब यहाँ के हवाले से जब मैं हज पे था, जरूर मुझे बताया गया कि गाड़ी नीचे गिरी, उसमें तकरीबन कुछ 6 अफराद जो हैं उनकी शहादत हुई, और उसमें शायद कुछ 2-3 लोग 4 लोग शायद जख्मी भी हैं। अब ये इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अल्लाह ताला ने इस इलाके को खूबसूरती दी है, और ग्रीनरी और क्या कुछ नहीं है इस इलाके में, लेकिन इस इलाके तक पहुंचना ये एक बहुत बड़ा कठिन मरहला है। जबकि अगर इन्हीं इलाकों को अगर सही तरीके के साथ बाकी इलाकों से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो लोग, बेशुमार लोग जहाँ पर आए, हमारे अपने पाकिस्तानी लोग आए, और यहाँ पर जो सेहत के मौके हैं वो तो बहुत ज्यादा सेहत के मौके हैं। और उसके बाद मौसम कितना अच्छा और बेहतरीन मौसम है इस इलाके का। इसके लिए जरूरी ये है कि इस इलाके के अंदर जो इसके बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो। और जाहिर बात है कि ये एक, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक शख्स का काम नहीं है, ये इज्तिमाई काम। इज्तिमाई से मुराद है कि सबका काम है कि सब मिल के इसके लिए काम करें। तो मैं समझता हूँ कि ये इलाका जो है ये खुशहाल भी हो सकता है, ये इलाका जो है ये डेवलप भी हो सकता है, और
اس علاقے کے اندر جو ہے خوشحالی آ سکتی ہے۔ پھر جہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے، زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے کہ وہ اپنے صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکے، لہذا وہ لوگ اپنا روزگار کمانے کے لیے کوئی چھوٹے موٹے بھی ان کو روزگار ملتا ہے تو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو اس علاقے سے بہت دور جانا پڑتا ہے، جبکہ اگر یہی علاقہ ڈیولپ ہو جائے تو شاید ان کو یہاں سے کہیں دور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی تفصیلی اس کا ایک جائزہ جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن میں اس وقت بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ جہاں پر اس علاقے کے سب احباب بیٹھے ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں کہ انہوں نے اجتماعی طور پہ اس علاقے کو بہتر کرنے کے لیے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے، تاکہ اس علاقے کے اندر جو مسائل ہیں وہ اگر ختم نہیں ہوتے تو کم سے کم ہو جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کام میں جب برکتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی فرماتا ہے اور ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ انسان کے سوچ و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اب اگر ہم پورے کوہستان کی بات کریں تو میں نہیں ملتے جو مواقع ملنے چاہیے، اور پھر یہ پہاڑ، یہ علاقے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، لیکن اس کا استعمال یہاں کے رہنے والوں کو میسر نہیں۔ اس کے لیے مواقع بنانے ہوں گے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے اخلاص چاہیے ہوگا، اس کے لیے یکجہتی چاہیے ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ چیزیں نیت کریں گے اور اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس منزل کو ضرور پا لیں گے جس منزل کی صرف سوچ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، اور وہ صرف ایک خواب کی طرح ہوتی ہے، اور وہ خواب ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ کوہستان ہم نے یہی کہا کہ کوہستان کی خوشحالی کے لیے، کوہستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے، کوہستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے، کوہستان کے صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، بنیادی مسائل جو انسان کے انتہائی بنیادی مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں فوراً نہیں تو خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس منزل کی سوچ لے کے آج ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بچے جہاں پر ایک سوچ رکھتے ہیں لیکن اس کی تکمیل کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ایک تکرار ہے، ڈیبیٹ ہے، ہمیں اس ڈسکشن اور ڈیبیٹس کو جاری رکھنا ہوگا، اور اس سوچ کے جو سوچ کی برین سٹارمنگ ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی ہوگی تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کی طرف جا سکیں جس سے اس علاقے کے اندر خوشحالی آئے، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک
اچھی زندگی گزاریں اور ان کی آنے والی نسل ایک اچھی صحت مند اور ایک ترقی یافتہ زندگی ان کو میسر ہو سکے۔ بہرحال اس علاقے میں آ کے بڑی خوشی ہوئی، میں اس علاقے کی خوبصورتی سے محظوظ ہو رہا تھا، اور جہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رعنائیاں دی ہیں اس علاقے کو، یہ پہاڑ، یہ چشمے، یہ دریا، یہ پانی کی آواز، یہ موسم، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انبار ہیں یہاں پر۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہمارے حصے کے کام ہیں وہ ضرور اگر ہم کر لیں تو اس حسن میں چار چاند لگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے احباب کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اس گھر پہ بھی تعزیت کرنے جاؤں گا جن کے لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، یا اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم یہاں پر بھی تعزیت کر سکتے ہیں، فاتح خوانی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وہ ساتھیوں کو زیادہ یہاں موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہی خاندان میں؟ الگ الگ خاندان۔ ہاں، یہ کمیٹی پر بیٹھ کے فیصلہ کر لے کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔